آگے بڑھتے ہیں ناظرین، بات کرتے ہیں ملک میں جاری ایک عجیب قسم کے سیاسی تناؤ کی۔ تمام تر اختلافات، گلے شکووں اور شو کاز نوٹسز پھاڑنے کے بعد بھی پیپلز پارٹی اپوزیشن اتحاد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی پیپلز پارٹی کو موقع دینے کی بات سامنے آئی ہے، لیکن اس مصالحتی ماحول میں بھی پی ڈی ایم کے حالات پیپلز پارٹی کے لیے سازگار نظر نہیں آتے۔ اے این پی اور پیپلز پارٹی کو فیصلے پر نظر ثانی کا کہا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی باپ سے ووٹ لینے کے تانے بھی دیے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے واٹس ایپ گروپ سے بھی دونوں جماعتوں کو نکال باہر کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا اہم اجلاس ہوا جس میں اے این پی اور پیپلز پارٹی کے استعفے زیر بحث آئے، اور اہم بات یہ تھی کہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو دعوت ہی نہیں دی گئی تھی۔ اجلاس کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے استعفوں پر افسوس ہے، وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے، ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنا لیں گے۔ اگر دونوں جماعتیں پی ڈی ایم کے استعفوں کے فیصلوں پر نظر ثانی کرے گی تو ہم ان کی بات سننے کو تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی واضح کیا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو چکی ہیں۔ ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات پر کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے استعفے ہمیں بھیج دیے، وہ سب ہمیں معلوم کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار۔ لیکن پی ڈی ایم جماعتوں کے تمام تر دعووں کے باوجود پیپلز پارٹی ابھی تک خود کو پی ڈی ایم کا حصہ سمجھتی ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ناراضی اور اختلافات کے باوجود بھی اپوزیشن کی دوسری جماعتوں سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی۔ جو لکھا ہوا معاہدہ ہے اس سے انحراف ہم نہیں کر رہے، باقی جماعتیں اور ملک سارا عوام سوچے کہ ہمیں جو الزام دے رہے ہیں ہم اس معاہدے کے ساتھ ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں شوکاز دے دیا گیا کہ ہم نے جی وہ کوئی بیسک پرنسپل توڑا ہے، یعنی جو سیٹلڈ قانون ہے، جو سیٹلڈ لا ہے، جس پہ سب اتفاق رائے ہے، اس کے پوائنٹ آپ چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہوں اور الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے اتفاق رائے توڑا ہے۔ کون سا اتفاق رائے توڑا ہم نے؟ کون سا تحریری معاہدہ ہم نے اسے انحراف کیا؟ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی خود کو اپوزیشن اتحاد سے الگ کر لے۔ گزشتہ روز جے یو آئی فیک رہنما عبدالغفور حیدری نے پیپلز پارٹی کے اعلانات پر اطمینان ظاہر کیا تھا، اور آج مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی بھی پیپلز پارٹی کی واپسی کے امکانات کو مسترد کرتے نظر۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اپوزیشن اتحاد سے فارغ سمجھتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی ابھی تک خود کو پی ڈی ایم کا حصہ سمجھتی ہے۔ اسی صورتحال پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے اہم رہنما رانا ثناء اللہ صاحب، اور ان کے بعد ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی رہنما بلبشہ خان بھی موجود ہوں گی۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ رانا صاحب، پیپلز پارٹی آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے؟ پیپلز پارٹی اب حصہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا؟ کیونکہ دیکھیں ایک ایسا پلیٹ فارم جو نکلا تھا حکومت کو گرانے، وہ خود ہی گرتا ہوا نظر آ رہا ہے فی الحال۔ تو کیا اب آپ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کی جو نشست ہوئی اس میں بھی پیپلز پارٹی کو دعوت نہیں دی گئی، بات نہیں کی گئی، بلایا نہیں گیا، آپ کے مطابق پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اب حصہ نہیں رہی پی ڈی ایم کا؟ دیکھیں پی ٹی آئی یا باپ جو ہے وہ ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے، حکومتی اتحاد اسے کہہ لیں یا اسے جو بھی کہہ لیں، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کے مخالف ایک قوت ہے جو اس کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے۔ پی ڈی ایم میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جماعتیں جو ہے وہ 10 ہی ہوں گی یا وہ 8 نہیں ہو سکتی، یا کوئی جماعت جو ہے اپنی جدوجہد علیحدہ سے نہیں کر سکتی۔ پی ڈی ایم اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس کے گرنے یا ختم ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی پیپلز پارٹی اور اے این پی، ان دونوں کو یا تو پی ڈی ایم کا حصہ رہنا ہوگا یا پھر ان کو باپ کا ساتھ دینا یا باپ کا ساتھ لینا ہوگا۔ یہ دونوں کام یک وقت نہیں ہو سکتے۔ پیپلز پارٹی کی استعفے نہ دینے کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کسی اور آپشن کو پہلے یا بعد میں اختیار کرنا یا اس کے اوپر دلیل دینا جو ہے یہ بالکل ہر پارٹی کا اپنا حق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم کے فیصلے جو ہے وہ کنسنسس اور اتفاقی رائے سے ہی ہونا طے پایا ہے۔
معاملہ یہ ہے کہ رانا صاحب اب اور کیا ثبوت چاہیے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ وضاحت مانگتے ہیں، وہ نوٹس پھاڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب آ کے بات کرو، وہ بات نہیں کرتے ہیں. تو سر اور کون سی ایسی انڈیکیشن چاہیے جس سے پتہ لگے آپ کو کہ اب پیپلز پارٹی نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں اس میں کسی اور انڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ان کا یہ عمل کہ انہوں نے سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے باب سے ووٹ لیے، انہوں نے حکومتی اتحاد کو ساتھ شامل کر کے جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ حاصل کیا. اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اس عمل کی جب تک وہ وضاحت نہ کریں، اس وضاحت کی بجائے وہ کبھی نوٹس پھاڑ دیں، کبھی وہ کہیں کہ جی آپ عدم اعتماد پہلے لے کے آئیں، کبھی وہ کسی اور طرح سے کنفیوز کریں. یہ بات بڑی واضح ہے، اس کو کنفیوز نہیں کیا جا سکتا. جب تک وہ اب جو نظر ثانی کی رانا صاحب بات ہو رہی ہے وہ کن شرائط پر ہوگی یا اس کی وضاحت نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ بالکل وہ علیحدہ ہیں اور وہ علیحدہ ہو چکے ہیں جب تک کہ وہ اس اپنے عمل سے رجوع نہ کریں یا اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ تلافی نہ کریں. کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ اعتماد، اگر آپ کسی بھی جماعت یا کسی بھی اتحاد کا اگر آپ اعتماد ہی کھو بیٹھتے ہیں تو پھر تو باقی کوئی چیز باقی نہیں بچتی. چلیں رانا صاحب اگلا اب لاہے عمل کیا ہے؟ چلیں یہ تو ہے ایک آپسی پھوٹ پڑی، وہ شاید کل کو آپ اس کو ٹھیک کر لیں یا ایسے ہی رہے، پیپلز پارٹی کے بغیر ہی آپ کو چلنا پڑے، اے این پی کے بغیر چلنا پڑے، مگر اب حکومت کس طرح گرائیں گے آپ جو آپ کا بیسک ہدف تھا؟ دیکھیں حکومت جو ہے اس کے خلاف جو جدوجہد ہے وہ 26 نکات جو تمام جماعتوں نے 20 سپٹمبر 2020 کو بیٹھ کے طے کیے تھے، اس کے مطابق ہر عمل ہر آپشن جو ہے وہ لیا جائے گا اور تمام جماعتیں جو ہے وہ مل کے اس کے اوپر ایک طریقہ کار بنائے گی. وہ کوئی جماعت انفرادی طور پہ یہ طے نہیں کر سکتی. اب اگر 8 جماعتیں ہیں تو وہ 8 جماعتیں ہیں، اگر 7 ہیں 7 ہیں، 10 ہیں 10 ہیں، وہ بیٹھیں گی اور بیٹھ کے جو طریقہ کار وہ طے کریں گے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا. اور استعفے بھی دے دیے جائیں گے، استعفے دیے جائیں گے میاں صاحب کی اجازت کے بعد. کیا پیپلز پارٹی کے اور اے این پی کے بغیر استعفے دیے جائیں گے؟ جی اگر پی ڈی ایم کی سربراہی جماعتوں کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس صورت میں بھی استعفے جو ہیں وہ ایک رائٹ آپشن ہے اور اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے، تو بالکل ہماری جماعت جو ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اور وہ استعفے دینے کو تیار ہیں. استعفے دیے جا سکتے ہیں، لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، احتجاج بھی ہو سکتا ہے، پورے ملک میں احتجاج ہو سکتا ہے. یہ تو وہ جو بھی آپشن جو ہیں جس کے اوپر تمام جماعتوں کا اتفاق ہوگا انہیں اختیار کیا جائے گا. اچھا رانا صاحب یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے آپ پر کہ پی ڈی ایم پر کہ عوامی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا کیونکہ عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے شاید، اور ڈرائنگ روم کی سیاست سے استعفے دینے کی صورت میں یا کوئی اور اس طرح سے آپ حکومت گرانے کی کوشش کریں گے. نہیں، یہ اعتراض جو ہے یا تنقید جو ہے یہ بالکل غلط ہے. کیا ریلیز کا انعقاد جو ہے یہ عوامی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے ملک کے طول و عرض میں، کیا وہ عوامی طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا؟ لانگ مارچ اگر عوامی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے تو پھر اور کیا عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہماری یہ سوچ ہے، ہماری یہ رائے ہے کہ لانگ مارچ کے نتیجے میں اگر تمام اپوزیشن متفقہ طور پر ان بلاک اس پارلیمنٹ سے اسمبلیوں سے باہر آ جاتی ہے تو پھر کوئی اور چارہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اس ملک کو فری فیئر الیکشن دیا جائے اور اس کے نتیجے میں جو بھی عوام کا فیصلہ ہو اسے قبول کیا جائے. اور یہی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے اور ہماری رائے یہ ہے کہ اس مطالبے کی طرف جو ہے اس سے جلدی جو ہے وہ بڑھا جا سکتا ہے اور 2021 میں ہی جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کی ایک اپنی رائے ہے لیکن اس کے اوپر آرگومنٹ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر فیصلہ اتفاق رائے سے ہی ہوگا. یہ بالکل درست ہے، اتفاق رائے سے فیصلہ ہونا طے پایا ہے تھا 20 سپٹمبر کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان. لیکن یہ جو بیچ میں جو ہے وہ باب والا مسئلہ بن گیا ہے،
یہ باپ سے جو ہے وہ جب تک آگ نہ ہوئے اس وقت تک تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی. یہاں پہ تو اعتماد کا معاملہ آ گیا نا. جب تک آپ اعتماد کو فرض کریں ایک لمحے کے لیے شور نہیں کریں گے, آپ نے جو بات آغاز میں کی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک دو جماعتیں اگر مائنس ہو بھی جائیں اس کے بغیر بھی آگے بڑھے گی. سر جو آخری اجلاس ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی بھی شریک تھی, وہاں پر یہی نقطہ اٹھا تھا کہ بھائی استعفے پہلے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے. باقی جماعتیں چاہتی تھی کہ استعفے پہلے دے دینے چاہیے لانگ مارچ سے, پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی. تو سر آپ کو تب جلدی تھی استعفے دینے کی اور لانگ مارچ کرنے کی. اب پیپلز پارٹی اگر علیحدہ ہو گئی ہے تو سر وہ کام جس میں آپ کو بہت جلدی تھی وہ کریں, مطلب استعفے دیں, لانگ مارچ کریں, وہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ نہیں وہ کام جو ہے اس کام کو کرنے کا ایک طریقہ تھا نا, اس کا ایک امپیکٹ تھا کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ باہر آئے گی ان اپنا ایوانوں سے, اسمبلیوں سے. اگر تقسیم کا جو ہے وہ عنصر سامنے آتا ہے تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ بھی ایک جو ہے وہ اسیس کرنے والی بات ہے. یہی اسیسمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ہوگی. اگر اس اسیسمنٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ ٹھیک ہوگا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بے شک ایک تقسیم کا عنصر سامنے آئے اور آدھی اپوزیشن بیٹھی رہے اور آدھی جو ہے وہ باہر آ جائے, تو پھر دے دیے جائیں گے استعفے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ نہیں دیے جائیں گے. اور یہ بات کہ استعفے دینے کے معاملے پہ جو ہے وہ کوئی اختلاف ہوا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کی یہ رائے تھی, اس رائے کا احترام ہے. یہ اختلاف اس وقت ہوا جب باپ کے ساتھ مل کے لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ پہ قبضہ کیا گیا. یہ غلط ہے, یہ بے اصولی ہے, یہ بے اعتمادی ہے. کسی جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا. اس اقدام کے اوپر جو ہے یہ سارا مسئلہ بنا ہے. اگر پیپلز پارٹی اس کو واپس لے لے یا پھر ہمیں یہ انشور کر دے کہ باپ کے ووٹ جو ان کے پاس آئے ہیں وہ واقعی جینوئن اپوزیشن ہے اور عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے چیئرمین سینٹ کے خلاف, تو پھر جو ہے یہ بات بالکل آگے بڑھ سکتی ہے. یعنی ایک کنڈیشن جو ہے وہ آپ کی طرف سے سامنے آ گئی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. رانا صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. انہی باتوں ہم لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلوشا صاحبہ سے. بلوشا صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا. آپ ایک تو اپنا جو کینڈیڈیٹ تھا یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر سینٹ میں واپس لیں, ان کو عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں اگر آپ کے پاس باپ کے ووٹ ہیں, ثابت کریں. اور سب سے بڑھ کے آپ کو یہ جو معاملات ہوئے تھے نوٹس والے ان کو بھی وضاحت دینی ہوگی. تو یہ تمام چیزیں کیا آپ کرنے کو بلوشا جی تیار ہیں؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے آپ فی الحال اپنے آپ کو پی ڈی ایم کا حصہ کہہ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کہہ رہے, کچھ کنفیوژن آپ کی صفوں میں بھی پایا جاتا ہے. رانا صاحب کی جو آج کی بات چیت ہے اس میں ظاہر ہے ایک انہوں نے مڈل آف دا روڈ رکھا ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کچھ باتیں وہ بھی دہرائی ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے ہاکس جو ہیں وہ کرتے ہیں. لہٰذا اب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم بنانے والے ہم ہیں. پی ڈی ایم کو ان تمام جماعتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے والے بلاول بھٹو صاحب ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے جتنی تگ و دو کی ہے وہ بھی اپنے میں ایک مثال ہے. لیکن اس وقت یہ بات ضرور زیر غور آنی چاہیے کہ جو پی ڈی ایم ایک بڑی سکسیسفلی آگے بڑھ رہی تھی, تو کون وہ لوگ ہیں اور ان میں کیا مقاصد ہیں یہ پی ڈی ایم کی صفوں میں جنہوں نے اس تمام معاملات کو اس قدر بگاڑا اور اس حد تک لے آئے کہ پی ڈی ایم کو ظاہر ہے اس کو جو ہے اس وقت تک تو جو ہم دیکھتے ہیں ہم اور اے این پی اس میں سے باہر ہے, اور ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم آپ نشاندہی کر سکیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے بہت صاف نظر آ رہا ہے. مسلم لیگ نون کے چند رہنما جو ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اسپوائلرز کے طور پر وہ ایکٹ کر رہے ہیں. اب اس میں بہت سی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو اس کی وجہ بھی ہو سکتا ہے ان کے اپنے کچھ ایسے سیاسی عزائم ہوں جو کہ ان کو اس بات پر دھکیل رہے ہوں. آج شاید خاقان عباسی صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری نظر میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جگہ نہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی نظر ایک انفرادی نظر ہے, اور ایک انفرادی نظر جو ہے وہ ایک اتنے بڑے
جو ایک ہمارا اتحاد تھا اس میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس میں تو اجتماعی نظر حیثیت بیانات تو مریم صاحبہ نے بھی بڑے دیے ہیں آپ کے خلاف، تو وہ بھی اسی کا حصہ آپ سمجھتی ہیں، اسی مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے؟ دیکھیے، جو لوگ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک جماعت کو کہا جائے کہ آپ ہاتھ آگے کریں، کلاس روم میں بیٹھے ہوئے بچے کی طرح ہم آپ کے ہاتھ پہ چھڑی ماریں گے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر بات چیت ہوگی۔ اس حمام میں جو ہے سب جو ہے ایک جیسے ہیں، یہاں کوئی جو ہے وہ ایسا پارسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو جو ہے اس پر انگلی اٹھائے یا پہلا پتھر مارے، لہذا معاملات اسی طرح چلتے ہیں جہاں برابری کی سطح ہو اور جہاں باہمی احترام ہو، یعنی ایک سیٹ کی جماعت بھی جو ہے اس کا بھی وہی احترام ہو جو 100 سیٹوں کی جماعت کا ہو۔ لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، اور ہائی جیک چند ان لوگوں نے کیا ہے جن کے اپنے عزائم جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند ماہ میں یا اگلے چند سالوں میں آپ کا یہ پوائنٹ تو پلوشا جی کلیئر ہو گیا، بٹ ابھی جو ایمبیگوٹی ہے اس کو دور کریں نا، آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ پی ڈی ایم میں ہیں، پی ڈی ایم میں نہیں ہے؟ آپ معافی آپ نے مانگنی ہے، انہوں نے کہا معافی مانگے، آپ نے معافی مانگنی ہے نہیں مانگنی؟ اور اگر نہیں مانگنی تو پھر آپ پی ڈی ایم کا حصہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ دیکھیے، اس وقت تک تو ہم استعفیٰ دے چکے ہیں پی ڈی ایم کی جو ہے تمام عہدوں سے، اور معافی جو ہے اس کا مطالبہ ہم نے کیا ہے، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی ناکردہ بات کی معافی مانگیں اور اس طریقے سے تذلیل کا جو پہلو، بار بار تذلیل کا جو ایک پہلو نکالا جا رہا ہے، میں سمجھتی ہوں آج جو آپ اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اس وقت مجھے بڑا افسوس ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو معاملات انہوں نے کیے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے عدنان، اور ریاست شاید کہیں دور سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تمام شہری جو اس وقت پاکستان کے ہیں وہ ان کی حفاظت اپنے ذمے ہے، ملک اس وقت آٹو پائلٹ پہ ہے،